میں نے اس کے پاس اپنے دونوں اونٹوں کو دیکھا. میں بوڑھے سے کہنے لگا یہ تو دونوں اونٹ میرے ہیں. وہ بوڑھا کہنے لگا یہ دونوں اونٹ چرتے چرتے میرے پاس آ گئے, تمہارے تو لے جاؤ. اس بوڑھے نے عربوں کے طور طریقے کے مطابق کھجور اور پانی پیش کیا. میں اسی درمیان پانی پی رہا تھا کہ اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی. وہ بوڑھا کہنے لگا, زور سے چیخ کے کہنے لگا کیا ہوا, لڑکی ہے کہ لڑکا؟ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. میں پانی پی رہا تھا. میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ بتاؤ اگر لڑکی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ اگر لڑکی ہوگی تو میں ابھی اس کو زندہ دفن کرا دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکاؤں. اللہ نے میرے دل کے اندر نرمی ڈال دی, محبت اور شفقت ڈال دی. میں نے اس بوڑھے سے کہا وہ لڑکی مجھے دے دو. بوڑھا کہنے لگا تم کیا دو گے؟ اگر میں وہ لڑکی تم کو دے دوں, چھوٹی سی معصوم بچی دے دوں, تم کیا کرو گے؟ تم کیا مجھ کو دو گے؟ میں نے کہا یہ دو اونٹ جو تمہارے پاس چرتے چرتے آ گئے تھے, یہ اونٹ تم رکھ لو. اس بوڑھے نے کہا نہیں, جس اونٹ کے اوپر تم آئے ہو یہ بھی مجھے دے دو, تینوں اونٹ مجھے دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ایک آدمی میرے ساتھ بھیجو تاکہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں اونٹ پہ سوار ہو کر کے, پھر میں یہ تیسرا اونٹ لوٹا دوں گا تمہارے پاس. کہا ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس بچی کو لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بادی کو میں نے دے دیا, کے حوالے کر دیا. میری بادی اس کو دودھ پلانے لگی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چھوٹی سی بچی میرے داڑھیوں سے کھیلا کرتی ہے, میرے سینے سے لپٹا کرتی ہے, چمٹ جاتی ہے. کہ اللہ کے نبی مجھے نیکیوں کا چسکا لگ گیا. میں تلاش کرنے لگا کہ عرب کے کون کون سے قبیلے ہیں جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. مجھے نیکی کا چسکا لگا, ایسا چسکا لگا کہ میں تلاش کر کے کہ کون سی بچی زندہ دفن ہونے والی ہے. میں ہر بچی کے بدلے 3 اونٹ دیا کرتا تھا. 3 اونٹ دے کر کے اس بچی کی جان کو چھوڑاتا, اپنے پاس لاتا. اے اللہ کے نبی, اس وقت میری کوٹھی اور میری حویلی میں 360 بچیاں ہیں. اے اللہ کے نبی بتائیے کیا میرا مالک اس کا اجر مجھے عطا کرے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر کے رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, داڑھی مبارک تر ہو گئی, اور فرمانے لگے کہ اے صاحب یہ اللہ کا کرم ہی ہے, تیری نیکی قبول اللہ نے کر لیا کہ دنیا کے اندر تجھ کو دولت ایمان عطا کر دیا, ایمان جیسی دولت سے تجھ کو نواز دیا. اور تیرے رسول کا وعدہ ہے, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تیرے اوپر اپنے خزانوں کو کھول دے گا. ایسے ایسے لوگ تھے, ایسا زمانہ تھا. اس زمانے سے, اس دور سے, اس رسم و رواج سے, اس بےہودہ خرافات سے اللہ نے ہم کو بچایا اور ایمان کی دولت عطا کی. آج پوری دنیا کے اندر, خاص طور سے ایک ملک کے اندر, مسلمانوں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, دوشیزاؤں کو, نوجوانوں کو, دودھ پیتے بچوں کو ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. ان کو بخشا نہیں جا رہا. 7 اکتوبر سے لے کر کے 11 اپریل تک مسلسل ان کے اوپر بمباری کی جا رہی. پوری دنیا اس وقت بے حس ہو چکی ہے. اقوام متحدہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ دنیا کے مظلوم قوموں کو ظالموں سے چھٹکارا دلاتی اور ظالموں کے پنجوں کو مروڑنے کا کام یہ اقوام متحدہ کرتا, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہے کہ غیروں سے کیا شکایت, اپنے ہی تیار و مددگار چھوڑ بیٹھے. سوچئے ہم عید منا رہے ہیں, ہمارے بچوں کے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار دکھ رہے ہیں, ہمارے چہرے تر و تازہ ہے, لیکن وہاں کے بچوں کو کھانے کو کچھ میسر نہیں. گھاس کے اوپر وہ افطار کر رہے ہیں. گھاس کھا کر کے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر وہ افطاری کر رہے تھے. کیا ان کا کوئی فرسان حال نہیں؟ ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم تو دعا کریں
سے دعا یہ ایمان والے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں کو اگر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تو آج دنیا مشاہدہ کر رہی کہ اللہ نے ان کو ایمان جیسی کیسی طاقت عطا کی ہے، کتنا قوی ان کا ایمان ہے کہ ایک باپ 6 بچے شہید ہو گئے، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے گود میں اٹھا کر کے کہہ رہا اے اللہ تو اس کو بھی قبول کر لے، اے اللہ میرے اس معصوم اور ننھے بچے کو بھی قبول کرے، لاش کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہہ رہا۔ ان کا ایمان کتنا طاقتور ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا مسلمانوں کی بے غیرتی اور بے حسی کے اوپر کہ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ خون مسلم سے عرض رنگین ہے، خون مسلم سے عرض رنگین ہے، قاتل کی صفاکی سے فضا غمگین ہے۔ کبھی بنت حوا پکارتی ہے قاسم کو، کبھی بنت حوا پکارتی ہے قاسم کو، کبھی ایوبی کی راہ تپتا فلسطین ہے، کبھی ایوبی کی راہ تپتا فلسطین ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کی دیگر قومیں یہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ کس مسلک کے ہیں، آپ وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، بریلی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ ایک دوسرے نمبر کی چیز ہو گئی دوسری قوموں کے لیے، بس آپ کا نام مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں کسی بھی مسلک کے ہیں تو آپ ٹارگٹ ان کے ہیں، آپ کے خلاف وہ سازشیں ایسی کر رہے، آپ کے وجود کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے مشن اور مہم چلائی جا رہی۔ حد ہو گئی کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو بھی سر عام میڈیا کو بلا کر کے لائٹر سے جلایا جا رہا۔ اگر کسی دوسری قوم کے کسی گرنتھ کو، اس کی کوئی کتاب کو اگر کوئی مسلمان جلا دے، پوری دنیا کے اندر حرکت ہو جائے گی اور پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد اور آتنکوادی کا تانا دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن آج یورپ جیسے سیکولر ملکوں کے اندر، نام نہاد سیکولر ملکوں کے اندر جو حقوق نسواں اور حقوق انسانیت کے دعوے دار ہیں، علمبردار ہیں، ان ملکوں کے اندر جن ملکوں کے اندر ایک پرندہ بھی اگر اس کا گھونسلہ کسی وجہ سے گرا دیا گیا، بلدیہ نے، نگر پالکا والوں نے گرا دیا تو نئے گھونسلے بنائے جا رہے۔ اتنی محبت جانوروں سے، لیکن آج مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہیں رہ گئی۔ ہم کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور بتانا یہی ہے کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے، اپنی سوچ سے، اپنی ذہنیت سے ایک مسلمان ہونے کی نمائندگی پیش کریں۔ آج غور کر لیجئے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے نوجوان ہیں۔ اب سروے کر لیجئے، بہت سے مسلم نوجوان ملیں گے جن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں نہیں معلوم، ہماری مقدس کتاب کون ہے، 4 آسمانی کتابیں کون کون سی ہے نہیں معلوم، غسل کے فرائض کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ، فرض نماز کی کتنی رکعت میں سورہ ملائیں گے، کتنی نہیں ملائیں گے، سنت کس طرح پڑھیں گے، نفل کس طرح پڑھیں گے، وتر کس طرح پڑھیں گے۔ اور سے نوجوان علم ندارت، ان کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے IPL کا سیزن چل رہا کہ فلاں ٹیم کا کپتان کون ہے، کیپٹن کون ہے، اس کے کتنے ممبر ہیں، 11 جو کھلاڑی ہیں، سارے نام سر سے گرا دے گا۔ IPL کے جو میچ ہو رہے ہیں سارے کھلاڑیوں کے نام مسلم نوجوانوں کے ازبر یاد ہیں۔ ایک عام مسلمان، دیندار مسلمان گنا ہی نہیں سکتا، لیکن آج ہماری نسل کدھر جا رہی ہے۔ کسی رائٹر نے، کسی تحریر لکھنے والے نے بہت اچھا تبصرہ کیا مسلمانوں کی سبحانی کے اوپر، مسلمانوں کی بے حسی کے اوپر ایک لطیفہ بیان کیا۔ لطیفے کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ لکھتا ہے کہ ایک کسان کے گھر میں ایک چوہا بل بنا کے رہتا تھا، ایک کسان کے گھر میں ایک چوہا بل بنا کے رہتا تھا۔ ایک دن کسان اور اس کی بیوی اپنے جھولے میں کوئی چیز لے کر آتے، اس کو تجسس ہوا اس چوہے کو کہ لگ رہا کوئی کھانے کی چیز ہے۔ غور سے دیکھا، جھولے سے نکالا، کسان کی بیوی نے دیکھا یہ تو چوہے دانی ہے۔
ले गया कबूतर के पास और कहने लगा कि घर के अंदर चूहेदानी आ गई। कबूतर मजाक उड़ाते हुए कहने लगा मुझे क्या उसमें फंसना है, मजाक उड़ाने लगा। दौड़ करके मुर्ग के पास गया, उस घर के अंदर जो मुर्ग पाला हुआ था, बताया वो मुर्ग भी मजाक उड़ाने लगा। दौड़ करके उस घर में पालतू जो बकरा था उसके पास गया और उसको बताया, वो भी मजाक उड़ाने लगा और हंसी में लोटपोट करने लगा। रात में खटाक की आवाज आई और जो लोग खड़े हैं बाहर, हमारे नौजवान इस्लाम जो इस उम्मत की जान है, शान है, आन है, बान है, उनसे गुजारिश है कि वो बैठ जाए। सेल्फी बाद में ले लेंगे, वीडियोग्राफी बाद में कर लेंगे। वही तो पहले रात हुई, खटाक की आवाज आई, घर में अंधेरा था। किसान की बीवी समझी चूहेदानी के अंदर चूहा गिर गया, गई पोछ और दुम को पकड़ करके निकाला, उस सांप ने डंक मार दिया, डस लिया। औरत के लेने के देने पड़ गए, मरने लगी। किसान ने एक हकीम को बुलवाया, हकीम ने नुस्खा बताया कि इस औरत को कबूतर का सूप बनाकर पिलाया जाए। वो कबूतर अभी पतीले में उबल रहा था, सूप उसकी बनाई जा रही थी। किसान के रिश्तेदारों को खबर मिली कि अरे फलानी तो उसको जहर हो गया, उसको सांप ने काट लिया। तीमारदारी और पुछार करने के लिए रिश्तेदार आने लगे। सुबह के वक्त ज़ियाफत के तौर पे मुर्ग को भी काटा गया, ज़बह किया गया और मेहमानों के सामने परोस दिया गया। 2-4 दिन के बाद वो औरत चल बसी, किसान की बीवी मर गई। रिश्तेदारों का हुजूम आ गया घर पे, मिलने वाले, जुलने वाले, पुछार करने वाले सब आ गए। अब उनको खाना खिलाना था। बीवी का इंतकाल हो गया, तीसरे दिन आग जलाई गई। उस वक्त तीसरे दिन जो बकरा मजाक उड़ाया था उसको भी ज़बह किया गया और मेहमानों रिश्तेदारों के सामने बोटियों की शक्ल में पेश कर दिया गया। ये चूहा बहुत दूर जा चुका था। लिखने वाले ने लिखा है कि आज मुसलमानों की हालत यही है, किसी मुल्क के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा तो हमारे कानों के ऊपर चू भी नहीं रहती, हमारे दिलों के अंदर कोई ठेस और पुरन भी नहीं होती। हम अपनी दुनिया के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर मस्त नजर आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों की एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे से हमदर्दी करने में, गमखारी करने में मुसलमानों की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म हो। जब जिस्म के किसी हिस्से को कांटा चुभता है तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। इसी तरीके से एक मुसलमान को दुनिया के किसी मुल्क का रहने वाला हो, अगर उसको तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह ने आपको ईमान दिया है, आप इस्लाम पे कायम है, आपके दिल के अंदर ईमान की चिंगारी जल रही है और आप महसूस न करें उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनके गुरहन को, उनकी परेशानी को आप महसूस न करें तो आप अपने ईमान का जायजा लीजिए। अपने ईमान के ऊपर आप नजर दौड़ाइए कि कहीं ईमान हमारे दिल से, हम सोच रहे थे हम तो मुसलमान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिल से ईमान निकल चुका है। आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बेहिसी तारी हो गई है। सिर्फ जज्बे ईमानी को लोग दिखाने की जरूरत है, जज्बे ईमानी को बढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह ने ऑलरेडी हमको ईमान दिया है, बस उसको ताकतवर और मजबूत बनाने की जरूरत है। मैं इसी शेर पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। टाइम हो गया है, आप हजरात बैठे रहें, तरीका सुन लें। ईद उल फित्र की नमाज का तरीका।